اور چین کے صدور کا ملاقات میں کئی امور پر اتفاق، بعض پر اختلاف برقرار۔ غزہ جنگ میں وقفوں اور راہداریوں پر سلامتی کونسل کی قرارداد منظور۔ چین میں عمارت میں آگ لگنے سے 26 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ تعلقات میں کشیدگی کو ختم کرنے، غیر قانونی نشہ آور ادویات کی روک تھام کے اقدامات اور فوجی روابط دوبارہ قائم کرنے کے لیے عمودی معاہدوں پر متفق ہوئے ہیں۔ دونوں صدور کے درمیان یہ ملاقات 1 برس بعد ہوئی ہے، تاہم معاشی مسابقت اور عالمی سلامتی کے لیے خطرات کے حوالے سے اختلافات برقرار رہے۔ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کی سالانہ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر اس میٹنگ میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے درمیان بات چیت بحال ہوگی۔ صدر بائیڈن نے تائیوان کے گرد بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حرکت کے لیے چین کے اقدامات پر تنقید کی۔ دوسری جانب شی جن پنگ نے جو بائیڈن کو بتایا کہ ان کا تائیوان پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ صدر بائیڈن نے چین کے صدر سے یہ بھی کہا کہ وہ ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ واضح کرے کہ تہران اور اس کے اتحادی ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ مزید پھیل جائے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل حماس جنگ پر قرارداد منظور کرنے کی 4 ناکام کوششوں کے بعد ایک قرارداد کی منظوری دی ہے، جس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری اور طویل دورانیے کے وقفوں اور غزہ کی پوری پٹی میں راہداریوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد 0 کے مقابلے میں 12 ووٹوں سے منظور ہوئی، تاہم امریکہ، برطانیہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے اچانک حملے اور جنگ بندی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ پر جمعرات کی صبح بمباری کی ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے کہا کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ ہنیہ کے گھر کو اسرائیل کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے میٹنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ خیال ہے کہ ہنیہ غزہ کی پٹی سے باہر ہیں اور ان کی تازہ ترین موجودگی کا علم اس ماہ کے شروع میں حماس کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں ہوا، جس میں ہنیہ کو قطر سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی چین کے صوبے شانزی میں جمعرات کو ایک عمارت میں آگ لگنے سے 26 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا کہ آگ کول کمپنی کی 4 منزلہ عمارت میں لگی۔ CCTV نے اطلاع دی ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔ کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی ہلاکت سے متعلق ایک اہم مقدمے میں استغاثہ نے منگل کو اپنے اختتامی دلائل میں ملزم کو ایک انتہا پسند سے تعبیر کیا۔ 22 سالہ نیتھینیل ویلٹمین پر جون 2021 میں ایک مسلمان خاندان کے 4 افراد کو ہلاک کرنے کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے، جس میں اس نے 46 سالہ سلمان افضل، ان کی اہلیہ، بیٹی اور ماں پر اپنی پک اپ چڑھا دی تھی، جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کا 10 سالہ بیٹا زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فوری طور پر ٹویٹ میں متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے جان بوجھ کر رکاوٹ عبور کی اور چوراہے پر سگنل کے انتظار میں کھڑے خاندان کو اپنے ٹرک سے روند ڈالا۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس نے ویلٹمین کو قریبی پارکنگ لاٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال میں بہتری نہیں لائی جاتی، اس کا طالبان حکام کے ساتھ نرمی برتنے یا تعلقات کو معمول پر لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ محکمہ خارجہ کا یہ بیان اقوام متحدہ کی ایک نئی جائزہ رپورٹ جاری ہونے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں عالمی ادارے کی جانب سے افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ محتاط انداز میں تعلقات معمول پر لانے اور رابطے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیجی گئی جائزہ رپورٹ میں افغانستان کے لیے بین الاقوامی امداد کا دائرہ وسیع کرنے کی سفارش کرتے ہوئے ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے مزید باقاعدہ امداد، انفراسٹرکچر کے منصوبوں اور تکنیکی امور پر بات چیت اور تعاون فراہم کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔